سیز فائر ایگریمنٹ چاہے انڈیا اور کشمیریوں کے مابین ہونا ہو، چاہے فلسطین اور اسرائیل کے مابین ہونا ہو، چاہے روس اور یوکرین کے مابین ہونا ہو، چاہے امریکہ اور دنیا کے کسی بھی اور ملک کے مابین ہونا ہو، اور چاہے پی ٹی آئی اور نون لیگ کے مابین ہونا ہو، چاہے پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے مابین ہونا ہو، اس کا اصول ہر جگہ پر ایک ہی ہوتا ہے: دو طرفہ ضرورت۔ اس کے علاوہ کوئی اصول سیز فائر کا دنیا میں کہیں پر بھی نہیں ہوا کرتا۔ اگر تو دونوں اطراف کو ضرورت ہے سیز فائر کی، دونوں اطراف کا فائدہ ہے سیز فائر سے، تو پھر تو سیز فائر ہوتا ہے۔ اور اگر دونوں اطراف کو ضرورت نہیں ہے، دونوں اطراف کو فائدہ نہیں ہے بلکہ کسی ایک طرف کو ہے، تو پھر سیز فائر کے امکانات ہمیشہ محدود رہا کرتے ہیں، کیونکہ انسان اپنی فطرت میں ظالم ہے، رحم دل کم ہے۔ دس از انفارچونیٹ، لیکن ہے ایسا ہی۔ انسان وحشی ہو جایا کرتا ہے جب اس کو ایک اختیار ملا کرتا ہے۔ وہ اپنے طالبان کے زمانے کی کہانیاں تو سنی ہوں گی، جب ان کو اقتدار ملا ہوا تھا امریکہ کے وہاں آنے سے پہلے، 9/11 سے پہلے، تو وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر کیسی کیسی سزائیں دیا کرتے تھے وہاں کے لوگوں کو، اور کنٹینروں میں بند کر دیا کرتے تھے، دھوپ میں قندھار کی اور کابل کی، اور وہ لوگ جل کر کنٹینروں کے اندر اور دم گھٹ کر کئی کئی دن تک پڑے رہتے تھے اور مر جاتے تھے۔ کئی کئی لوگ، درجنوں لوگ ان کنٹینروں کے اندر، سڑکوں پر کھڑے کنٹینروں کے اندر جل کر مر جایا کرتے تھے۔ لوگ ایک دوسرے کی شکایتیں کہ اس گھر میں میوزک لگایا، اس گھر میں یہ لگایا کرتے تھے، اور طالبان وہاں جا کر وحشیانہ طور پر ان لوگوں کو مارا پیٹا کرتے تھے، عورتوں، مردوں، بچوں، کسی کا لحاظ نہیں کیا کرتے تھے۔ امریکہ کی بھی آپ کو کہانیاں یاد ہیں کہ جب اس کو طاقت مل گئی تو اس نے گوانتانامو بے میں اور ابو غریب جیل میں کیسے کیسے عراقیوں کو، افغانیوں کو، اور نہ جانے کس کس کو درندگی، وحشت، یعنی کوئی لفظ ہی چھوٹے پڑ جاتے ہیں جو سلوک امریکہ نے ان لوگوں کے ساتھ، مظالم جس طرح کے روا رکھے، جس طرح امریکہ نے تورا بورا پر کارپٹ بومنگ کی، جس طرح امریکہ نے عراق میں اسکولوں کے ہاسٹلز پر، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاسٹلز پر کارپٹ بومنگ کی، جس طرح اسرائیل بمباری کر رہا ہے۔ تو یہ انسان جو ہے وہ بنیادی طور پر خاصا وحشی، خاصا درندہ صفت واقعہ ہوا ہے۔ اگر اسے کسی کی ضرورت ہو، اگر، تو وہ ڈائلاگ کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی اسرائیلی قید میں ہوتا ہے تو وہاں سے سیز فائر بھی ہو جاتا ہے، اور وہ حماس کے ساتھ رابطوں پر بھی راضی ہو جاتے ہیں، ان کی شرائط بھی ماننے پر راضی ہو جاتے ہیں، لیکن جب انہیں فلسطین کی یا حماس کی ضرورت نہیں ہوتی تو پھر وہ اسی وحشت، اسی درندگی پر اتر آتے ہیں۔ یہی حال دنیا کے ہر جگہ طاقتور اور کمزور کی کہانی ایسی ہی ہوا کرتی ہے۔ دس از انفارچونیٹ، لیکن ایسے ہی ہے۔ تو اب اگر تو ضرورت پڑے گی اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان تحریک انصاف کی کسی موقع پر، تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ رابطہ کرے گی۔ ابھی اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا اب چاہے امریکہ سے پی ٹی آئی والے آئیں، چاہے وہ بڑے طاقتور ہوں، چاہے کچھ بھی ہو، چونکہ اسٹیبلشمنٹ کو ضرورت نہیں ہے تو بس نہیں ہے۔ ہاں، امریکہ میں اب جس طرح کی پابندی لگی ہے پاکستان کے طاقتور ترین عہدیدار پر، اور اسی طرح کی اگر مزید کچھ کمپنیوں پر بھی لگی ہے، خاص طور پر کچھ ایسی کمپنیاں جو ڈیفنس سے متعلق ہیں، اور ایسے ہی کچھ مزید پریشر اگر انٹرنیشنل کمیونٹی کی جانب سے آتے ہیں جس سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے مفادات پر زک پڑتی ہے اور ان کے کسی کام میں رکاوٹ آتی ہے، یعنی اب اگر ابھی کسی کو نو فلائی زون میں امریکہ نے ڈال لیا ہے اور اس نے امریکہ جانا ہی نہیں تھا، تو پھر ٹھیک ہے، ڈال ہی رکھو نو فلائی زون میں، لیکن اگر کبھی ایسی کوئی ضرورت پڑتی ہے تو پھر پی ٹی آئی کی یاد آئے گی، اور پھر بالکل پی ٹی آئی سے رابطے بڑھانے کی کوشش کی جائے گی۔ لیکن جب تک اسٹیبلشمنٹ کو ضرورت نہیں پڑے گی تب تک چاہے پی ٹی آئی والے امریکہ سے آئیں، چاہے افریقہ سے آئیں، اسٹیبلشمنٹ کو کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ان کو کوئی اگر مذاکرات پر یا پی ٹی آئی کو سپیس دینے پر یا عمران خان اور دیگر قید لیڈروں کو رہا کرنے پر راضی کر سکتا ہے کوئی قوت دنیا میں، تو وہ ان کی اپنی ضرورت اور اپنا مفاد ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور چیز انہیں راضی نہیں کر سکتی۔ وہ کسی میوچول ایگریمنٹ پر تیار نہیں ہوں گے۔ اور پھر عمران خان کا جو مطالبہ ہے دوسری جانب کہ مجھے حکومت چاہیے، اور اسٹیبلشمنٹ کو بیرکوں میں بھیجنے والی حکومت چاہیے، نہیں، مکمل با اختیار حکومت چاہیے، اور میں ڈیل نہیں کروں گا اور میں باہر بھاگوں گا نہیں، تو ایسے مطالبات کے ساتھ تو ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کو پتہ ہے کہ عمران خان باہر نکلے گا تو پھر ہیرو بن جائے گا۔ وہ تو جیل میں بھی ہیرو ہے، مظلومیت کارڈ بھی اس کے پاس ہے، تو جب وہ باہر آ جائے گا تو مزید بڑا ہیرو بن جائے گا۔ لہٰذا اسٹیبلشمنٹ اس وقت تک عمران خان کو فوری طور پر چھوڑ دے گی یا پی ٹی آئی کو سپیس دے گی، اس کے کوئی امکانات نظر نہیں آ رہے۔ ہاں، اگر اس پر انٹرنیشنل کمیونٹی سے مزید پریشر پڑا تو پھر بالکل وہ ایسا کرنے پر آمادہ ہو جائے گی۔